اگر حیات انسانی ضابطے کے بغیر چلتی رہے تو اس میں خرابی کیا ہے، اور کیا ضرورت ہے کہ انسانی زندگی کے لیے کوئی ضابطہ ہو؟ تو اگر اسے سمجھنا ہے تو پھر واپس چلو تیسرے پارے کی طرف۔ ایک سورے میں پروردگار عالم نے عجیب و غریب میسج دیا پوری انسانیت کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی طلب نے ساری دنیا سے غافل بنا دیا ہے، اور یہ کثرت کی طلب اتنی خراب ہے کہ تم زندگی بھر اسی طلب پہ بڑھتے رہو گے یہاں تک کہ قبروں میں چلے جاؤ۔ ذرا آرام سے سننا، منزل توحید ہے اور توحیدوں کو استوار کرنا چاہ رہا ہوں۔ الہاکم التکاثر پوری انسانیت سے خطاب ہے اللہ کا۔ اللہ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا کہ تمہیں تکاثر نے، تے کاف الف سے رے، تکاثر نے غافل بنا دیا ہے، اور جب قبروں میں جاؤ گے، جب سمجھ میں آئے گا کہ یہ تکاثر اچھا نہیں تھا، تو تکاثر کے معنی کیا ہے؟ کثرت کی طلب۔ بھئی رکے رہنا، تکاثر کے معنی کثیر کی طلب، زیادہ کی طلب۔ یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کی زیادتی کی طلب ہوگی، بھائی مال کی زیادتی، اقتدار کی زیادتی، اولاد کی زیادتی، املاک کی زیادتی، زمین کی زیادتی۔ انسان کا مزاج یہی ہے کہ ان کثرتوں کی طلب میں رہتا ہے۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ ان کثرتوں کی طلب میں رہتا ہے۔ بھائی رکے رہنا، اس لیے کہ اگر یہ بڑھنے فکر واضح ہو گیا تو میں تیزی کے ساتھ یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ انسان کا مزاج کیا ہے؟ انسان اولاد کی کثرت اسے چاہیے، مال کی کثرت اسے چاہیے، بینک بیلنس کی کثرت اسے چاہیے، زمین کثیر تعداد میں چاہیے، پراپرٹیز کثیر تعداد میں چاہیے۔ تو جب ہر انسان کا مزاج یہ ہے، توجہ رہے کہ حیات انسانی کو ضابطے کی ضرورت کیا ہے، جب ہر انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ کثیر مانگے، تو جب سب کثیر مانگیں گے تو مفادات ٹکرائیں گے، اور جب مفادات ٹکرائیں گے تو معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا، اور جب معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا تو معاشرہ ٹوٹنے کے قریب آ جائے گا، اور جب معاشرہ ٹوٹنے کے قریب آ جائے گا تو انسانیت کو خلق کرنے کی غرض ختم ہو جائے گی۔ جب معاشرہ ٹوٹنے کے قریب آ جائے تو خلقت انسانی کی غرض مجروح ہو جائے گی، مزمحل ہو جائے گی۔ اس لیے ایک ایسے ضابطے کی ضرورت ہے جو ہر ایک کو اس کی حد میں رکھے۔ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اس لیے پوری انسانیت کو ایک ایسے ضابطے کی ضرورت ہے جو ہر انسان کو اس کی حد میں رکھے، اور اسی ضابطے کا نام دین ہے۔ کیا بھول گئے میرے محترم سننے والے کہ لا اکراہ؟ دیکھنا بھائی دین کو کس طریقے سے پروردگار نے ڈیفائن کیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے، دین میں جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے دین میں جبر نہیں ہے کہ ہم نے گمراہی کو الگ دکھلا دیا، ہدایت کو الگ دکھلا دیا۔ ہدایت واضح ہو چکی ہے تو اب مار مار کے ہدایت نہیں دی جائے گی۔ تو جو اسلام، بھائی توجہ رہے، کیا عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے، قد تبین الرشد من الغی۔ ذرا اس پالیسی میکنگ جملے کو قرآن کے دیکھنا، ہم نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے۔ جب ہدایت اور گمراہی دو الگ الگ چیزیں ہیں تو اب زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ اگر یہ بات سمجھ گئے ہو تو اسی لیے سورہ نحل کے آخر میں 14واں سورہ قرآن مجید کا پروردگار نے جو چارٹر دیا ہے پیغمبر کو، ضابطہ تبلیغ، وہ چارٹر یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔
حبیب دعوت دے, لوگوں کو بلا دین کی طرف, حکمت کے ذریعے باتوں کو ذہن نشین کروا دے, والموعظۃ الحسنہ اچھی نصیحت کے ذریعے, وجادلہم باللتی ہی احسن. اور حبیب اگر کوئی تجھ سے بحث پہ آمادہ ہو جائے تو خبردار تیرا لہجہ سخت نہ ہو, تیری پیشانی پہ بل نہ لے پائے, تیرے الفاظ میں مٹھاس رہے, بھائی توجہ رہے. اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے فکر پہ لے آیا. حبیب لہجہ دھیما رہے, لفظوں میں مٹھاس ہو, لہجے میں شیرینی ہو, الفاظ برے نہ ہو. تو جو دین تبلیغ میں سخت لہجے کو برداشت نہ کرے وہ کوڑا مار مار کے مسلمان بنانے کو کہتے ہیں برداشت کر. ہم نے قد تبین الرشد من الغی, ہدایت اور گمراہی الگ الگ ہو چکے ہیں, تو اب اقرار نہیں ہوگا دین میں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, کتنی ہزار مرتبہ تم نے یہ مبارکہ پڑھی ہوگی. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے وہ سیدھے راستے پہ آ گیا, اس نے اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لی. کون؟ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے. تنہا ایمان لانا کافی نہیں ہے جب تک اس کے مقابلوں کا انکار نہ کرو. بھائی توجہ رہے. ظاہر ہے کہ آج مجھے تمہیدی منزلوں سے روح شناس کرانا ہے اپنے سننے والوں کو. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. بھائی رکے رہنا اس مرحلے فکر پر, اس لیے کہ اس مرحلے فکر پر تمہیں روک کر ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی انکار کرو طاغوت کا, پھر ایمان لاؤ اللہ پر. تمہارا کلمہ یہی ہے, لا الہ, کوئی خدا نہیں, یہ انکار کی منزل ہے, اور الا اللہ یہ ایمان کی منزل ہے. اگر میرے ساتھ اس مرحلے تک آ چکے ہو تو اب چلو اس سورے کی طرف جو بڑا عجیب و غریب سورہ ہے. یعنی دو چیزوں سے مل کے دین بنتا ہے, دو چیزوں سے مل کے ضابطہ انسانی بنتا ہے. تنہا اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے مقابل کا انکار نہ کرو. تنہا رسول کا مان لینا کافی نہیں ہے جب تک اس کے مقابل کا انکار نہ کرو. تو سلسلہ اگر آگے بڑھ جائے تو تنہا امام کا مان لینا کافی نہیں ہوگا. یہ پیغام پہنچ رہا ہے نا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم طاغوت کو بھی مانو اللہ کو بھی مانو. اگر اللہ کو مان رہے ہو تو طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا. بھائی یہی تو سبب ہے نا کہ جب وفد آیا ہے پیغمبر کی خدمت میں, ایک ڈیلیگیشن آیا مشرکین کا, اور کہنے لگے وہ مشرکین, جاؤ تفسیروں میں دیکھو اس چھوٹے سے واقعے کو. مشرکین نے کہا کہ محمد ہمارے اور تمہارے درمیان جو جھگڑا ہے بڑا چھوٹا سا ہے. رسول نے کہا کیا جھگڑا ہے جو چھوٹا سا ہے؟ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم تمہارے خدا کو نہیں مانتے. کہا ٹھیک, تم ہمارے خدا کو نہیں مانتے. کہا اور تم ہمارے بتوں کو نہیں مانتے. کہا یہ بھی صحیح ہے کہ بتوں کو نہیں مانتے. تو کہا ایسا کرے کہ ہم تمہارے خدا کو مان لیں, تم ہمارے بتوں کو مان لو. دیکھ رہے ہو نا بھائی, کمپرومائزنگ, مطالبہ کمپرومائزنگ ہے, مصالحت پسندانہ ہے کہ ہم تمہارے ایک خدا کو مان لیتے ہیں, تم ہمارے 360 بتوں کو مان لو, دونوں مل جائے. محمد چپ ہے, اللہ بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایھا الکافرون. ہر سننے والے کے ذہن میں سورہ محفوظ ہوگا, سورہ ہر سننے والے کے ذہن میں محفوظ ہوگا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. میں عابدو صیغہ مضارع ہے, اور اس صیغہ مضارع کی قوت کو محسوس کرو تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں اور اس سورے کا پیغام لیتے جاؤ آج کی حد تک. قل یا ایھا الکافرون, حبیب کہہ دے کہ اے کافرو. حبیب سے کہلوا رہا ہے, خود براہ راست کافر کو مخاطب نہیں کیا اللہ نے.
پورے قرآن میں اللہ نے کافر کو کہیں مخاطب نہیں کیا. جب بات کی ہے محمد رسول اللہ کے وسیلے سے بات کی ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, میں نہ عبادت کرتا ہوں نہ عبادت کروں گا تمہارے بتوں کی. بھائی دیکھو دو ہی جملوں کی طرف متوجہ کرنا ہے مجھے دو ہی جملوں کی طرف متوجہ کرنا ہے. لا اعبد ما تعبدون, بھائی بہت توجہ رہے. میں نہ تمہارے بتوں کی نہ عبادت کرتا ہوں نہ عبادت کروں گا. اب ذرا سا آگے بڑھ جاؤ. ولا انا عابد ما عبدتم, اور میں نے ماضی میں بھی تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کی. لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہیں مبارک میرا دین مجھے مبارک. تو دو جملوں میں پیغمبر نے 3 زمانوں کا تذکرہ کیا. نہ میں نے ماضی میں بت پرستی کی, نہ اب کر رہا ہوں, نہ مستقبل میں کروں گا. یہ میسج میرے سننے والوں تک پہنچ رہا ہے نا, تو اب زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا, لیکن جہاں میں لے آیا ہوں وہاں یہ مرحلہ فکر ضروری ہے. بھائی پھر سننا, لا اعبد ما تعبدون صیغہ مضارع, نہ میں بتوں کی عبادت کرتا ہوں نہ بتوں کی عبادت کروں گا. دوسرا جملہ میں نے کیا عرض کیا, ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ میں نے کبھی ماضی میں تمہارے بتوں کی عبادت کی. تو محمد وہ جو نہ ماضی میں بت پرست تھا نہ حال میں بت پرست ہے نہ مستقبل میں بت پرست ہونے کا امکان ہے. تو اب محمد کی جگہ وہی آئے گا جو کبھی ماضی میں بت پرست نہ رہا ہو. سنتے جاؤ. لکم دینکم, بھائی بہت توجہ رہے. ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے میرا دین میرے لیے. دین میں اقرار نہیں ہے, دین میں اقرار نہیں ہے. تو اب دین ہے ضابطہ حیات انسانی. بھائی رکے رہنا, لیکن یہی تو مجھے لانا تھا. اور میرے محترم سننے والے, آج میں ان مانوس آیتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں جو پہلے سے میرے ہر سننے والے کے ذہن میں محفوظ ہیں. الہاکم التکاثر, یہ جو تم بکھرے ہوئے ہو, منتشر ہو, جھگڑوں کا شکار ہو, تصادم اور تشاجر کا شکار ہو, اس کا سبب یہ ہے کہ تم تکاثر کی لگن میں مبتلا ہو. تکاثر کے معنی معلوم ہو گئے؟ بھائی بہت توجہ, کثرت سے نکلا تکاثر, تے کاف الف سے رے. تمہیں مال دنیا کی کثرت نے غافل بنا دیا ہے, اور جب تک قبروں میں نہیں جاؤ گے اس وقت تک تمہیں اپنی اس غفلت کا اندازہ نہیں ہوگا. کثرت کسی بھی شے کی ہو اسے کہتے ہیں تکاثر. اب میں اپنے سننے والوں کے جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. کثرت اگر بری ہو تو اس کا نام تکاثر ہے, اور کثرت اگر اچھی ہو تو اس کا نام کوثر ہے. فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء صلی اللہ علیہ